علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بہت ضروری بات کہی اور صرف اس کی طرف آپ کو متوجہ کروا رہی ہوں، جو علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا خواب تھا 23 مارچ ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم اور اب یہ 27ویں ترمیم، یہ 23 مارچ کی نفی ہے، یہ 14 اگست کی نفی ہے۔ میری بات مت مانیں، سپریم کورٹ میں کیس ہے، اس میں تمام شہادتیں آئی تھیں کہ آپ کے جو بیرونی آقا ہیں، جن کے کہنے پہ قائد اعظم کو شہید کیا گیا، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، فاطمہ جناح مادر ملت کو شہید کیا گیا، بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا، چل اس میں جنرل ضیاء الحق کو بھی ڈال دیتے کہ جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی ان کا بھی جہاز اڑا دیا گیا، انہی لوگوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ مقصد ایک، ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی۔ شروعات ہوگی پاکستان سے، 5 ٹکڑوں میں اس کو توڑنا ہے، سپریم کورٹ کے کیس کی ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے، مت یقین کریں مجھ پہ۔ These people want the open destruction of Pakistan into 5 or 6 constituent pieces. وجوہات تب بھی مادینیات تھی، اب بھی مادینیات تھی۔ کیوں کہتے تھے جی اسپائس وارز؟ کوئی اسپائس وار نہیں ہے۔ It was always about the minerals, it was always about the mines. اور اس کی ایک آخری اس میں بات یہ میں کہہ دوں چھوٹی سی، کیونکہ بہت باتیں ہو چکی ہیں، یہ یاد رکھیے، آپ نے جب کسی قوم کو خراب کرنا ہوتا ہے آپ پہلے ان کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو کشمیر میں ہوا، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، پچھلے 3 سال میں پاکستانی خواتین، چھوڑیں وہ پی ٹی آئی سے، پیپل سے، نون سے، آپ پاکستان کے ہر تھانے میں جا کے دیکھیں، مارنگ بلوچ کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلوچستان کی خواتین، سندھ کی خواتین، پنجاب کی خواتین، اے جے کے کی خواتین، گلگت بلتستان کی، خیبر پختونخوا کی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ریحانہ ڈار، لسٹ ختم نہیں ہوتی ہے عورتوں کی۔ وہ عورتیں جو گمنام ہیں، جو بچوں کے ساتھ خیبر میں بیٹھی ہوئی اور مارٹر گولے ان کے گھر پہ آتے وہ شہید ہو جاتی، بچوں کے ساتھ دفنائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے عورتوں پہ ہاتھ ڈالا۔ یاد رکھیں، جس گود میں مسلمان پلتا ہے اس گود کو آپ سونی کریں گے تو سمجھ جائیں، یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے دشمن نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ آئی کین شو یو لیڈیز اینڈ جینٹلمن، اور یہ بات نہیں رکے گی یہاں پہ، میں ہوں گی نہیں ہوں گی، لیکن یہ بات کعبہ اور کربلا تک پہنچے گی۔ جس کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین، 27ویں آئینی ترمیم، ملک کے موجودہ صورتحال، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے اپنے نکات، ان کے اوپر اپنی تشویش، اس سب کا اظہار کر چکے ہیں۔ میں نہایت مختصراً ایک اور پہلو کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا، آپ حضرات کی بھی، آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کی بھی، اور جن کو میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں ان پرٹیکولر، جو ستون 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے منہدم کیا جا رہا ہے پاکستان کی عدلیہ کا، اس میں بیٹھے جج صاحبان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کے اکابرین، پاکستان کے عوام اس 27ویں آئینی ترمیم پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کے اندر حکومت کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، اس ملک کی اشرافیہ کا نہیں، اس ملک کی عوام کا حق ہے۔ اور ایسے سنگین اور کروشل مومنٹ پر ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو آپ کا انسٹیٹیوشن تباہ ہونے جا رہا ہے، جہاں پر ہماری ذمہ داری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس کے بارے میں بات کرنے کی۔ انپریسیڈنٹڈ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات اس کے اوپر اپنے موقف سے قوم کو آگاہ کریں۔ کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط سامنے آیا، آج صبح جسٹس اطہر منیلا صاحب کا خط سامنے آیا، اور
اگر میں یہ بات کہہ سکوں کہ یہ معاملہ خط لکھنے سے آگے کا ہو چکا ہے اس وقت. جو باقی جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ شاید وہ اس صورتحال کے اوپر اپنے موقف کا اظہار نہیں کرنا چاہتے, اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے شاید ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز زیادہ اہمیت رکھتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا دفاع کریں, اس ملک کے عوام اور اس ملک کے عوام اور ریاست کے درمیان کیے گئے معاہدے جس کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا جا رہا ہے. تو اگر جج صاحبان اس صورتحال پر خوش ہیں, اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز انہیں زیادہ پیارے ہیں, تو وہ بھی تاریخ میں ایک گمنام حیثیت رکھیں گے. صرف وہی لوگ یاد رکھے جائیں گے کہ جو اس صورتحال کے اوپر اپنا دلیری کے ساتھ, جرت کے ساتھ اپنا موقف دیں گے. تو میری تو یہی استدعا ہوگی کہ دیگر جج صاحبان کو بھی عدلیہ کے انسٹیٹیوشن میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں سامنے آنا چاہیے. جج صاحبان کو لیڈرشپ دکھانی ہوگی, اور یہ جو تصور ابھر رہا ہے کہ عدلیہ ستو پی کر سوئی ہوئی ہے, اس تصور کو انہیں خود ہی زائل کرنا پڑے گا. ہم اپنے حصے کی جنگ ضرور لڑیں گے, لڑتے رہیں گے, لیکن جو آپ کے کرنے کا کام ہے برائے مہربانی آپ وہ بھی کریں. باہر آئیں, چیلنج کریں اس نظام کو, اپنے ادارے کو بچائیں. آپ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. بہت بہت شکریہ. کہ اس کی قیادت آپ نے عوام کو کہا ہے کہ عوام کے لیے بیٹھنے کا وقت بھی ہے, نکلنے کا وقت ہے, کہ اس کی قیادت کون کرے گا؟ سب نکلیں گے, ہم نکلیں گے, سارے نکلیں گے. جب عوامی انقلاب آتا ہے تو اس کی قیادت کو ایک نہیں کرتا, وہ ایک ٹرک نہیں ہوتا, وہ ایک ریلی نہیں ہوتی, وہ ہر گلی کوچے سے لوگوں کو نکلنا ہوتا ہے. آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک شعر میں ہے, اس میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا شاعر کی اجازت سے. شعر تو یہ ہے کہ جاہل کو گر جہل کا انعام دیا جائے, یعنی ظالم کو اگر ظلم کا انعام دیا جائے, قاتل کو اگر قتل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے.